السلام علیکم ایوری ون، یہ ہے اندرون لاہور کی خوبصورت بلڈنگز جنہیں لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ بلڈنگز اپنے آپ میں اتنی پرکشش ہیں کہ انسان اکیلا آ کر اس کی خوبصورتی کو جاذب کرے اور کیمرے کی آنکھ اسے اور بھی پرکشش بنا دیتی ہیں۔ یہ بلڈنگ 16 سینچری میں مغل دور کی بنی ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا بھی اسے وزٹ کرنے کو دل چاہا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ریسنٹلی چائنا سے واپس لاہور پہنچا ہوں، تو میں 2-3 دن سے پلان کر رہا تھا اسے وزٹ کرنے کا، تو آج مجھے موقع ملا اسے وزٹ کرنے کا۔ آج شام 4 بجے میں حسن کے ساتھ اندرون لاہور کے لیے گھر سے نکلا۔ ہمارا پلان 12-1 بجے کا تھا، بٹ بائک نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا پڑا۔ دراصل چاچو یونیورسٹی گئے ہوئے تھے اور ان کے واپس آنے پر ہی ہم اندرون لاہور کے لیے نکل سکتے تھے، کیونکہ ہم نے انہی کے بائک پر جانا تھا اندرون لاہور۔ اندرون لاہور یہاں سے تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر دور ہے۔ ویسے ہم ڈرائیو پر بھی جا سکتے تھے، بٹ 2-3 ایشو کی وجہ سے ہم نے بائک پر جانا ہی مناسب سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم لاہور کے مشہور رنگ روڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے بادشاہ مسجد اور مینار پاکستان کی بہت پیاری لک آتی ہے۔ لاہور میں پچھلے کافی دنوں سے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں مینار پاکستان کے خاتے میں بھی کافی زیادہ پانی کھڑا ہے۔ مینار پاکستان کے بالکل ساتھ ہی بادشاہ مسجد واقع ہے، جو کہ انڈیا میں موجود دہلی مسجد کی مشابہ رکھتی ہے۔ رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے ہم یہاں قلعے کی بیک سائڈ پر آ گئے تھے۔ دراصل ہم دونوں کو اندرون لاہور کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، جسٹ ویڈیوز میں ہی دیکھا تھا۔ پھر حسن نے اپنے کچھ دوستوں سے اندرون لاہور کی ایگزیکٹ لوکیشن مانگی۔ حسن کے دوست نے کہا اندرون لاہور کافی بڑا ہے، آپ نے جن جگہوں کو گھومنا ہے ان جگہوں کی ایگزیکٹ لوکیشن اس نے ہمیں بھیج دی، جیسا کہ حویلی ریسٹورینٹ جو کہ بادشاہ مسجد کے ساتھ والی گلی میں ہی تھا، جس کی روف سے آپ بادشاہ مسجد اور لاہور کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہم آلموسٹ اس کے آس پاس ہی آ کر کھڑے تھے۔ پھر ہم جلدی سے پہنچے اس خوبصورت حویلی ریسٹورینٹ کو وزٹ کرنے، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ ریزن ہمیں یہ بتائی گئی کہ فیملی الاؤ ہے آج بس۔ پھر میں اور حسن آگے نکل پڑے اس ایریا کو وزٹ کرنے۔ بادشاہ مسجد اور قلعے والی سائڈ پر تو میں کافی دفعہ آ چکا ہوں، بٹ اس ایریا میں کبھی نہیں آیا۔ ہم یہ ایریا گھومتے ہوئے بادشاہ مسجد میں انٹر ہو گئے۔ بادشاہ مسجد کے احاطے میں شاعر مشرق علامہ اقبال مدفن ہے۔ ہم نے پھر دعا خیر کی سب سے پہلے علامہ اقبال کے مزار پر پہنچ کر، اور علامہ اقبال ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان بنانے کا خواب دیکھا۔ علامہ اقبال کے مزار سے نکل آئے تھے ہم۔ اب ہمارا پلان تھا بادشاہ مسجد جانے کا، بٹ حسن نے بتایا کہ 350 پلس چارج کرتے ہیں ایک جوتے کا، تو پھر ہم نے اپنا یہ پلان ڈینائی کر دیا۔ ویسے بھی 5-6 مرتبہ میں بادشاہ مسجد کے اندر جا چکا ہوں، بٹ اتنے زیادہ چارجز نہیں ہونے چاہیے ایک جوتے کے لیے۔ انتظامیہ کو اس کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے۔ ویسے ہی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے شاہی قلعہ جو کہ بالکل بادشاہ مسجد کے سامنے ہے، اور یہی 2-3 جگہ ہیں جنہیں لوگ دیکھنے لاہور آتے ہیں۔ لاہور کے بارے میں تو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے بادشاہ مسجد، شاہی قلعہ اور مینار پاکستان دیکھا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جن بھائیوں کو ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں وہ میرا یہ ولاگ دیکھ لیں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں گھر سے نکلنے کی فرصت کہاں ملے گی آپ کو۔ اور یہ اسپیشل ولاگ علی کے لیے اور علی جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک لاہور وزٹ نہیں کیا۔ بادشاہ مسجد سے نکل کر ہم آگے وزیر آباد مسجد کی طرف، جو کہ اندرون لاہور میں ہی موجود ہے۔ یہ شاپ جس کا مجھے کچھ علم نہیں ہے، یہ وزیر آباد مسجد کے ساتھ ہی موجود ہے۔ وزیر آباد مسجد کو کرتے ہیں بعد میں وزٹ، پہلے چلتے ہیں نکاح والی گلی وزٹ کرنے، جو کہ اندرون لاہور میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس گلی کے بارے میں ایک کہاوت یہ بھی مشہور ہے کہ جو اس گلی میں سے گزر جاتا ہے ایک دفعہ اس کا جلد ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں اور حسن بھی اسی امید میں اس گلی سے گزرے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ ہائے ہائے اتنا سکون۔ ویسے تو اندرون لاہور میں ایسا کچھ خاص دیکھنے کو تو نہیں ہے، بس یہ مغل دور کے بنی ہوئی عمارت کافی زیادہ پرکشش ہیں۔ مجھے بس 2-3 جگہ نہیں ملی اندرون لاہور کی۔ اصل میں اور حسن دونوں فرسٹ ٹائم اندرون لاہور آئے تھے اور ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہ جو 2-3 جگہ ہم نے گھومی ہیں گوگل سرچ کر کے ہم پہنچے ہیں ادھر۔ فائنلی ہم وزیر آباد مسجد کے سامنے کھڑے تھے، اس کے ارد گرد کی عمارتیں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ ساری عمارتیں آلموسٹ مغل دور کی بنی ہوئی ہیں، اور وزیر آباد مسجد بھی مغل دور کی ہی بنی ہوئی ہے۔ اب ایک جگہ رہ چکی ہے عثمان کی بیٹھک، وہ پتہ نہیں اب کون سے ایریا میں ہے۔ اگر کسی کو پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، نیکسٹ ٹائم اس جگہ کو بھی وزٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ حویلی کو بھی وزٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اب باقی اندرون لاہور میں دیکھنے والے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تھی، جو کچھ جگہ ہمیں معلوم تھی ہم نے وزٹ کر لی تھی۔ باقی جو کچھ جگہ رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وزٹ کریں گے۔ ہم پھر نکلے اندرون لاہور سے اور سیدھا پہنچے پنجاب یونیورسٹی۔ ہمارا ویسے پلان تھا برکت مارکیٹ جانے کا، بٹ رستے میں جاتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی آ گئی۔ چاچو کے بھائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے پنجاب یونیورسٹی کا فیصل ایڈیٹوریم، اس کے ساتھ ہی سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں چاچو کا آفس ہے۔ اس یونیورسٹی میں تقریباً پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ویسے بھی شام کا وقت تھا اور یونیورسٹی گھومنے کا کافی مزہ آیا، اور یہ بات میں نے اپنے چاچو کو بھی بتائی کہ ہم شام کو پنجاب یونیورسٹی بھی گھومنے گئے تھے۔ انہیں بھی ابھی ولاگ دیکھ کر ہی پتا چلے گا۔ یہ ہے پنجاب یونیورسٹی کا سب سے ہیوی کالج
हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और कमेंट सेक्शन में बताएगा जो स्टूडेंट इस कॉलेज में स्टडी कर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी खुली फिजा में सुबह सुबह और शाम को घूमने का सच में बहुत मजा आता है, और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो इसको जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। हम फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से बाहरी किनार रोड पर आ गए। किनार रोड से अब हम जा रहे थे बरकत मार्केट की तरफ। बरकत मार्केट जो कि पूरे लाहौर में बहुत मशहूर है, स्पेशली फास्ट फूड के लिए। अभी सिग्नल पर आकर खड़ा ही था कि मुझे यहाँ सामने पाक चाइना दोस्ती की मोहब्बत का सबूत मिल गया। शायद इसी दोस्ती की वजह से हम पाकिस्तानियों को चाइना में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। फाइनली बरकत मार्केट से हल्का फुल्का खाने के बाद मैंने हसन को किया ड्रॉप और घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा तो चाचू गए हुए थे नमाज पढ़ने, और यही सबसे अच्छा मौका मिलता है अब्दुल्ला को मोबाइल यूज करने के लिए। और मैंने फिर इसे तंग करने के लिए बनाई इसकी वीडियो के चाचू को दिखाऊंगा आपकी गैर मौजूदगी में आपको मोबाइल यूज कर रहा है। ये बोलते ही मुझ पर हुआ फिजिकल अटैक। इस पर अब लगेगा दफा फिजिकल अटैक चाचू की अदालत में। अब थोड़ी देर बाद इस केस की सुनवाई होगी और जो भी सजा मिलेगी बताऊंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। यहीं तक था आज के व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।